يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و معزز علماء کرام، ضلعی مقامی اور صوبائی جمعیت اہل حدیث کے محترم ذمہ داران، عمائدین اور اکابرین شہر نظام آباد، قابل احترام بزرگوں، ملنے نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، بھائیوں، آج کی رونق بخش میں اجلاس میں ہمارا موضوع ہے سیرت طیبہ حالات کے تناظر میں یا حالات حاضرہ کے تناظر میں۔ تو میں پوچھ سکتا ہوں
حالات حاضرہ کیا ہے؟ جی بھائیو، دنیا پہ گزر رہا ابھی حال میں جی جو دنیا پہ گزر رہا جو حالات چل رہے ہیں، حالات ہیں. دنیا میں گزرنے والے جو بھی حالات، شروع کرتے ہیں اپنے ملک ہندوستان سے. ہم وہاں کے باشندے ہیں. حالات حاضرہ کا ایک رخ آپ کے ملک ہندوستان میں یہ ہے، ایک کردار ہے، پہچانی وہ کون ہے؟ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہیں نکال دیا جانا چاہیے. کون ہے؟ اس کا نام لینا بھی اس کو عزت دینا ہے، اس لیے میں بچا کے رکھتا ہوں. ابھی اس جملے کی سزا اس کو اسی دنیا میں ملی اور ہماری آنکھوں نے دیکھا بھائیوں، الحمدللہ. اچھا، انہی حالات کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. ہمارے اپنے سوسائٹی میں رہنے والی فاطمہ، زینب، مریم، سمیہ اور نہ جانے قوم کی کون سی بیٹیاں تلک دھاری بن کر معبد ہندوس مندر میں پہنچ گئی اور کہا یہ ہمارے لائف پارٹنر ہے، ہمارا نکاح ان سے ہو گیا. میرے بھائیوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں، حالات کی ایک جھلک یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں. یہ حالت حاضر ہے. تو میرے بھائیوں، آخر اس ارتداد کی وجہ کیا ہے؟ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا سیرت طیبہ میں اس کا کوئی حل ہے؟ یقیناً. اور وہ یہ ہے کہ ان بچیوں کو سیرت طیبہ سنا کر کاؤنسلنگ کی جائے. ہمارے لڑکے جو کالج اور یونیورسٹیز کی باؤنڈری میں جا کر اپنا مذہب اور دھرم اپنے کسی گرل فرینڈ کے چکر میں تبدیل کر رہے ہیں، ہم انہیں سیرت صحابہ بتائیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنائے، بڑا دلچسپ ہے. میرے بھائیوں، میرے جوانوں، اپنی حقیقت کو پہچانو. صحیح مسلم کی اس کی روایت میں ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں. السابقون الاولون میں ہونے کا شرف ملا ہے، جنتی صحابہ میں سے ایک ہیں. لیکن ذرا آزمائش دیکھو، وہ بھی ایک نوجوان تھے، اسلام لے آئے. ماں نے سن لیا، پاس پڑوس والوں نے خبر کر دی. سمعت انك اسلمت ودخلت في دين محمد یا سعد، میرے کانوں میں یہ بات پڑی ہے کہ آپ اسلام لے آئے ہو، محمد کے دین کو آپ نے مان لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے؟ ہاں میجان صحیح ہے. جملہ سنیے آگے. ماں کے پاس ابھی اسلام نہیں. ماں کہتی ہے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے لیڈر
یہ بتاتے ہیں کہ ماں باپ کی بات ماننا ضروری ہے. تمہیں ماں باپ کا کہا ماننا ہے. سچ ہے؟ ہاں سچ ہے امی جان. تو سنو ساتھ، تمہاری ماں ہوں نا، مجھ سے پیار کرتے ہو، میرے لاڈلے ہو. میں تمہیں حکم دے رہی ہوں، دین محمد چھوڑ دو صلی اللہ. What was the reaction from the side of Sa'd ibn Waqqas? میرے بھائیوں، ہم اور آپ ہوتے، میرے جوانوں، یہ کردار ہمارے سامنے ہوتا، ہمارا ڈیسیجن کیا ہوتا؟ ہم کون سا اسٹیپ لیتے؟ کتنی بڑی آزمائش. ان کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. یہ پوری آیت اتری ہے. کہتے ہیں امی یقیناً آپ کی بات ماننا ہے، لیکن یہ بات تو مجھے اللہ سے دور لے جا رہی ہے، اس لیے نہیں مانتا. پیارے رسول سے دور لے جا رہے. اچھا سن لو احسان، اگر نہیں مانتے میں روزہ رکھ لوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، جا کر دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی. لوگ کہیں گے سعد نے ماں کو مار ڈالا، سعد ماں کا قاتل ہے. ایسا مت کرو گی. آپ جانتی ہو میں دین چھوڑنے والا نہیں، دین حق ہے، نہیں چھوڑو گے، بس جا رہی. سعد کی والدہ تیز دھوپ میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں، مرن برت پر بیٹھ جاتی ہیں، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، مر جاؤں گی. لوگ تمہیں کہیں گے تم قاتل ہو. اپنی السلام. میرے بھائیوں، کسی ماں کے سامنے اس کے لاڈلے کا جواب کیا ہو سکتا ہے جس کا یہ اسٹیپ؟ اللہ اکبر. اور ماں جا کر بیٹھ گئی. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن آیا، بے ہوش ہو گئی. کتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ سعد کے دوسرے بھائی عمارہ آئے اور امی کے اوپر پانی چھڑکا، دعائیں مانگی. سعد آ کر پہنچ گئے، کوشش کی، دعائیں مانگی، پانی چھڑکا. اللہ نے انہیں پھر سے ہوش میں کر دیا. لیکن جب ہوش میں آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سعد محمد کا دین چھوڑا آپ نے یا نہیں چھوڑا؟ اللہ اکبر. اگر میرے بھائی میں کوئی وجہ ہو سکتی تھی دین سے پھرنے کی کسی ماں کی محبت میں، تو یہاں اس جوان کے لیے شاید یہ بات جائز ہوتی. لیکن وہ جوان ہمارے جوانوں کے لیے ایک مثال بن گیا. اس لیے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی قیمتی دولت کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ ماں باپ. ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی دولت ایمان، توحید. ساتھ کا جواب سنیے. ہم اور آپ ہوتے، ہمارے جوان ہوتے، اللہ اکبر، آج تو وہ دلوں کو کالج کی باؤنڈریوں میں بیچ رہے ہیں. یونیورسٹیز کے احاطوں میں سودے بازی ہو رہی ہے ایمان کی. ایمان کی دھرم چھوڑا جا رہا ہے، مرتد ہو رہے ہیں ہمارے جوان. ساتھ کہتے ہیں امی آپ کے پاس ایک جان، صرف ایک جان، اور آپ اس لیے گنوانے جا رہی ہو کہ آپ کا بیٹا سعد محمد کا دین چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سن لو، اگر آپ کے پاس ایک کے بجائے 100 جانیں ہوتی، کتنی میرے بھائیو؟ 100. ایک نہیں، کتنی؟ 100 ہوتی، اور ایک ایک کر کے آپ تمام جانوں کو اسی طرح سے مٹا دیتی، ختم کر دیتی کہ آپ کا بیٹا سعد محمد کا دین چھوڑ دے. تو بھی سعد دین محمد کو چھوڑنے والا نہیں. کھاؤ پیو یا نہ کھاؤ نہ پیو، حدیث کے الفاظ ہے فَأَكَلَتْ وَشَرِبَتْ. یہ جملہ جب حضرت سعد کی والدہ کے کانوں میں پڑا
انہیں یقین ہو گیا سعد اپنے ایمان میں پختہ ہے، پکا ہے، اسے کفر اور شرک کی بدعت و خرافات کی اور اس جیسی چلنے والی آندھیاں نہیں ہلا سکتی ہیں۔ تو گئی اور انہوں نے کھانا مانگا اور کھا لیا، پانی منگایا گیا اور پانی پی لیا انہوں نے، اور اپنی معمول کی زندگی وہ گزارنے لگے۔ کیا ایسی آزمائش میرے جوان آپ کے پاس آئی ہے، آپ پر پڑی ہے؟ لیکن اس کے باوجود نہیں دنیاوی مفاد، کوئی حسن و جمال اور اس کی فریفتگی آپ کو مرتد بنا دیں گے۔ پڑھیے اور آگے بڑھیے، اسلام نہیں روکتا۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائے سے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر بندے آزاد کی ایک بات رہے یار، اللہ کی اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اپنی ایمان کی جو دولت اللہ نے دی ہے، اللہ کے لیے اس کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو مرتد ہونے سے بچاؤ۔ اور اے قوم کی بیٹیوں، اگر یہ آواز تم تک پہنچ رہی ہے اور زیادہ شکایتیں تمہاری طرف سے سوشل میڈیا پر تمہاری ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، تم نے حجاب اور نقاب پہننے کے باوجود گھر سے نکل کر اسے اتارا اور تم ٹیکا دھاری بن کر کے واپس آئی، تمہیں حضرت سمیہ یاد نہیں؟ ان کی شہادت یاد نہیں؟ تم نے حضرت زنیرہ کو بھلا دیا؟ اللہ اکبر۔ کون ہے سمیہ؟ اسلام لاتی ہے، ایک غلام اور باندی خاندان سے ہے۔ ابو جہل سزا دیتا ہے، اور صرف ان کو نہیں، ان کے بیٹے عمار کو، ان کے والد یاسر کو، پورا خاندان ستایا جا رہا ہے، اور حضرت سمیہ پر ان کی زندگی تنگ کی جا رہی ہے، اور ابو جہل روز آتا ہے، کوڑے برساتا ہے، مارتا ہے، تکلیف دیتا ہے، رلاتا ہے، اور کہتا ہے بول اے سمیہ، کیا آج بھی تو محمد کے دین سے نہیں پھرے گی؟ اللہ تو ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتا۔ احد کا یہ نعرہ ان کے سینے میں ایسا موجود تھا، اللہ تو ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتا۔ آخر ایک دن ابو جہل آتا ہے، حضرت سمیہ کو کوڑے مارتا ہے، حضرت سمیہ کے قریب جاتا ہے، ان کے پاس کہتا ہے اے سمیہ کہ اب بھی تو دین محمد سے برگشتہ نہ ہوئی، کیا ابھی تو نے اسے نہ چھوڑا، کیا آج بھی تو اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے؟ اگر چھوڑ دیتی ہے تو ابھی تجھے آزاد کر دوں گا، اور نہیں تو اسی طرح تو جی کر مرتی رہے، مر کر دیتی رہے۔ حضرت سمیہ کو غصہ آتا ہے اور اس دشمن رسول کے منہ پر تھوک دیتی ہے۔ ان کی ایمانی غیرت اسے برداشت نہیں کرتا، جوش میں آتا ہے، اپنی برچھی اٹھاتا ہے، حضرت سمیہ کے پرائیویٹ پارٹ پر جا کر حملے کر دیتا ہے، اور وہ اپنی جان جانا اپنے کے حوالے کر دیتا ہے۔ قوم کی بیٹیوں، کیا یہ سمیہ تمہیں یاد نہیں؟ تم نے ان کی سیرت کیوں نہیں پڑھی؟ اور شاید ہماری جمعیت اور جماعت کے ذمہ داران، ہم مسلمانان ہند کی ذمہ دار ہیں اس کے کہ ہم نے ان کی اسلامک کاؤنسلنگ کا انتظام کیا، اللہ کی قسم ذمہ دار ہے۔ لیکن قوم کی بیٹیوں، اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ تم نے مدارس نسواں میں پڑھا ہے، تم ایک عالمہ ہو، داعیہ ہو، مبلغہ ہو، اگر واقعی تمہارے سمپرک میں ایسی بچیاں ہیں جو اپنے ایمان میں ڈاواڈول ہیں، ان کو سمجھانا، انہیں ایمانی غیرت ان کی بیدار کرنا، یہ فریضہ ہے تمہارا بھی۔ علماء کرام یقیناً وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن خواتین بھی اپنے شعبے میں اگر کام کریں، اللہ کی قسم اس کا رزلٹ آئے گا۔ حضرت زنیرہ کا واقعہ سنا ہے؟ قبیلے بنو مخزوم کی باندی ہیں زنیرہ، ان کو زنیرہ بھی کہا جاتا ہے، زنیرہ بنت عوف، ان کو زنیرہ رومیہ کے خطاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بنو مخزوم کی لوڈی ہیں، باندی ہیں، اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کے بعد بنو مخزوم نے بہت ستایا۔ ایک بار گزر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ستاتے ہوئے، ستائی جاتی
रही वो उन पर नजर पड़ गई है वो वक्त की। पहुंच गए, कहा बताओ ये वादी आपकी है, बेचोगे? नहीं। अरे मांग लो जो तुम्हें मांगना है। उसकी मुंह मांगे कीमत अदा करके हजरत ज़ुनैरा को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अदा किया। मोमिना हो जाओ, अल्लाह की धरती पर आजादी के साथ उसके बंद करो। लेकिन जानते हैं वही ज़ुनैरा बीमार हो गई, ताना देने लगे यही कुफार, हमारे बुतों से तू दूर गई है ना, हमारे माबूदों की लानत है तुम पर, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। और इतना सख्त बीमार हो गई कि उसी बीमारी में उनकी आंख चली गई। मेरे भाइयों, ये नाम याद कर लो, मेरी बहनों, ये नाम अगर कानों में पड़े याद कर लो, अल्लाह के कसम बेटियों के बहनों के नाम को इनके नाम पर रखना। ये ऐसी सहाबियां हैं जिनको इस्लाम का है, जैसे अस्साबिकून अल-अव्वलून है, सहाबा में बहुत सारे पहले इस्लाम लाए, उन्हीं में से औरतों में पहली इस्लाम लाने वाली में से ज़ुनैरा है। ज़ुनैरा की आंख चली गई और जमा हो गए कबीले बनु मखज़ूम के लोग, कहने लगे देख हमारे माबूदों की शराब तुझे मिली है, बददुआ, हमारे माबूदों से दूर गई, तेरी आंख चली गई, शर्म आना चाहिए तुझे। ज़ुनैरा कहते हैं कि जिसने आंख दिया था वही ले सकता है, दूसरे किसी में ताकत नहीं। उसके बाद दुआ करती है, मेरे भाइयों सुनो क्या बुजुर्ग हस्ती है वो सहाबी आदमी, दुआ करती है अल्लाह कबीले बनु मखज़ूम मुझे ताना देते हैं, मेरे इस्लाम का ताना, मेरे ईमान का ताना, अल्लाह तेरी तौहीद का ताना, अल्लाह तो अपनी लात रखी, तू मुझे आंखें देने वाला था और अल्लाह तेरी मर्जी के बगैर ये आंखें नहीं गई। अल्लाह मैं तेरी आजिज बंदी हूं, लेकिन मुझे तेरी कुदरत कामिला पर ईमान है, यकीन है। अल्लाह तू चाहे तो मेरी आंख फिर से वापस आ सकती है, अल्लाह मुझे वापस दे दे। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ुनैरा दुआ कर रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको आंखें वापस कर दी, चमकती चमकती आंखें फिर से उनको मिल गई। सारे बनु मखज़ूम के वो लोग जो ताने दे रहे थे कालक पड़ गई उनके मुंह पर। ज़ुनैरा लेकिन कभी भी ताने की वजह से बरगश्ता न हुई अपने ईमान से। और उनकी बेटियों कहां हो तुम, तुम्हें ज़ुनैरा याद न रह गई? सुमैया को तुमने भुला दिया, लेकिन इसमें उसवे रसूल सीरत तैयबा क्या दर्श है हमारे सामने। सहाबा और सहाबियात की जिंदगी और ये वाकयात असल में परतों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान और अकीदे का जो दर्स दिया था सहाबा को, आप मिसाल थे उनके लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जिंदगी में जब ऐसे हालात आए तो अल्लाह पर तवक्कुल का वो सबूत आपने दिया है जो सहाबा किराम के दिलो जिगर में बिल्कुल बैठ चुका था। और वाकया आप सुन लीजिए फतहुल बारी जिल्द नंबर 7 के हवाले से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा से वापस हो रहे हैं, रास्ते में चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, एक वादी मिलती है जहां झाड़ियां हैं, पौधे हैं। कहते हैं चलो रुक जाते हैं, सुस्ता लेते हैं, दोपहर का खा लेते हैं। काफिला रुकता है, जानवरों को पेड़ों से बांध दिया जाता है, जो भी टिफिन उनके पास थी वो खाना खाते हैं और अलग अलग झाड़ियों के नीचे जाकर आराम करने लगते हैं। थोड़ी सी धूप की शिद्दत में कमी आए तब भी चलेंगे। रेगिस्तानी इलाका। आज हम और आप मेरे भाइयों दीन की तबलीग के लिए अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। मर्सिडीज गाड़ियों में हम आते हो जाते हैं, एरोप्लेन में सफर हो रहा है, गाड़ियां, ट्रेनें, आपको ऐसी कोचेस मिल गए। सुभान अल्लाह। नबी और सहाबा ने दीन कैसे पहुंचाया। चिलचिलाती धूप उस रेगिस्तान की, आपको रुकना पड़ा। आप भी एक दरख्त के नीचे गए जो थोड़ा सा घना था, आपने अपनी तलवार लटका दी, नीचे आप लेटे, अपना हाथ अपना तकिया बना लिया, आराम फरमा रहे। उसी रास्ते से जाता हुआ एक बद्दू जिसका नाम
حافظ ابن حجر نے لکھا ہے غورس بن حارث، وہ جاتا ہے اور دیکھتے ہوئے راستے میں ٹھہر جاتا ہے، یہ تو جیسے کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا اچھا موقع ہے، یہی محمد ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان دراڑیں پیدا کرتے ہیں، یہی ہے جو بھائی اور بھائی کے درمیان دشمنی کرا رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرا غیر مسلم، یہی ہے جو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے درمیان دنیا پیدا کر رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرا غیر مسلم، یہی ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان، بیٹی اور ماں کے درمیان، بڑا اچھا موقع ہے، تلوار بھی نظر آ گئی، گیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اتارا، میان سے باہر کیا، اللہ کے رسول کے پاس جبریل آیا، اللہ نے بھیج دیا، اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، آپ اٹھے، آپ اس کے روبرو کھڑے ہو گئے، تلوار اس کے ہاتھ میں، بڑے غرور سے کہتا ہے میں عاصمک منی یا محمد، کون بچانے والا ہے آپ کو مجھ سے، نہتے ہو تلوار میرے ہاتھ میں، اللہ تصور کرو میرے بھائی، میرے جوانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کے سامنے جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار، کون بچائے گا؟ ہمارے نبی کا ایمان و یقین دیکھیں، درس ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے ہمارے جوانوں کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ یعصمنی، اللہ ول پروٹیکٹ می، آپ کی زبان سے یہ جملہ وہ سنتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ اتنے میں جبریل ایک بڑے حیبت ناک اونٹ کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیچ میں آئے ہو جاتے ہیں، اسے لگتا ہے کہ میرا سر چبا جائے گا یہ اونٹ، اور تھر 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 وہ کانپنے لگتا ہے، تلوار اس کے ہاتھ سے زمین پر چھوٹ کر گر پڑتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا تو اللہ پر ایمان نہیں، تم کو کون بچائے گا؟ کیا جواب رہا ہوگا اس کا؟ اس نے کہا آپ کے رحم و کرم کی امید ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دہی رہا نشانی، جاؤ کسی کام سے نکلے تھے نا، دیر ہو جائے گی، راستے میں رک گئے، جاؤ، اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کا جگر ہے، کسی کام سے جا رہے ہو، راہ گزر رہے، تمہیں دیر نہ ہو جائے، جاؤ، سبحان اللہ، سیرت طیبہ کا یہ واقعہ ایک طرف نبی کے ایمان اور یقین کی ایک بے نظیر مثال، تو دوسری طرف آپ کے اخلاق کریمہ کی ایسی داستان، ایسی مثال ہے میرے بھائیوں، جس نے اس غورس بن حارث کو مجبور کیا سوچنے پر، راستے پر وہ جا رہا تھا اپنے کسی منزل پر، لیکن آپ کے یہ الفاظ آپ کے نمونے اسے کہہ کے لگا دے رہے ہیں، آپ کا یہ جملہ اس کے دل میں سمایا جا رہا ہے، آخر وہ محمد ہے کون جس کی اتنی زیادہ لوگوں نے توہین کی، جس کی اتنی زیادہ لوگوں نے مذمت بیان کی، جس کے بارے میں اتنا زیادہ لوگوں نے میرا کان بھرا ہوا ہے، آخر یہ محمد تو ایسا نہیں ہو سکتا صلی اللہ، جس نے تلوار اپنے ہاتھ میں آنے کے بعد مجھے معاف کر دیا، جبکہ میں ان کی جان کے در پہ تھا، جاتا ہے لیکن رہ نہیں پاتا، دوبارہ اپنا ٹفن بانٹتا ہے، اپنے کپڑے لیتا ہے اور پھر وقت نکال کر کے نبی کے مدینہ پہنچتا ہے اور پتہ لگا کر محمد ہے کہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس مجلس میں پہنچتا ہے، صحابہ کے ظہور میں پہنچتا ہے، آپ سے باادب ہو کر کہتا ہے محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دینے آیا ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور آپ اللہ کے سچے پکے رسول کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے، اسلام میں آتا ہے۔ میرے جوانوں، یہی وہ سیرت طیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے کہ ہمیں بھی ایمان اور یقین میں کامل ہونا چاہیے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، اگر یہی ایمان اور یقین کامل ہو جائے، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے، اگر یہی ہمارے پاس آ جائے جو اللہ کے رسول کے پاس توکل تھا، جو صحابہ کے پاس تھا،
अल्लाह पर भरोसा और यकीन का जो मैयार उनके पास था, वो कसौटी अगर हम वाकई अपने अंदर समोर लें, अपना लें, हमें ये कुफ्र और शिर्क की चलने वाली आंधियों की तूफान देखकर अपना रास्ता बदल लें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, हम ऐसा नहीं देख रहे। हालात बदले हुए हैं, हालात हाजरा का तकाजा है मेरे भाइयों। मुझे कहने दो कि अगर इसका इलाज करना है, अपने जवानों को और अपनी बेटियों को अगर मुर्तद होने से बचाना है, कुछ इक़दाम करने होंगे। नंबर 1, मदारिसे इस्लामिया का क़याम। जहां है ये मदरसे, मदारिसे निस्वां, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेजेस जहां है, अल्लाह की कसम काबिल मुबारकबाद है अगर आपने कायम किया है। आपका ये अमल मुबारक हो कि गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल की उस बाउंड्री में इन बच्चियों को अपना सिलेबस और असली सिलेबस आप पढ़ा रहे हैं और उनकी तरबियत इस्लाम के दायरे में हो रही है। अगर वाकई ऐसा हर इलाके के लोग कर लें, हमारे जिम्मेदारान और हमारे दीन जमीयत और जमात, हमारे कायदीन कौम अगर ये सोच लें कि अपनी बच्चियों के लिए हमें इस तरह के अलग स्कूल कायम करने हैं, परमिशन मिलेगी, कोशिशें करनी होगी, वक्त जाएगा, डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, लेकिन इसी धरती पर हिंदुस्तान की कायम है जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। कॉलेज के लेवल पर, इसी तरह से स्कूल के लेवल पर हमें भी चाहिए कि हम अपने तौर से हमारे कायदीन मेहनत करें। और मैंने अपनी आंखों से देखा इस छोटी सी उम्र में कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी तेलंगाना, इसी आंध्रा और इसी कर्नाटक की बाज़ देहातों में, बाज़ हलकों में, बाज़ शहरों में, बाज़ कस्बों में गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज कायम है। हुकूमत ने सपोर्ट किया, जहां के कायदीन ने दिलचस्पी ली वहां ऐसा हुआ है। हम भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कौम की फिक्र हो। तो ये कदम तो हमारा ये होना चाहिए, मदारिस से निस्वां कायम करें हम, असली इस्लामी पढ़ाई। कौन रोकता है आपको? बस एक ही रजिस्टर्ड होना चाहिए, नॉन रजिस्टर्ड इदारे में चलाइए मेरे भाई। कौम की बेटियों की या कौम के बेटों की जिंदगी से न खेलिए। हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, रजिस्टर्ड कराइए और तब आगे बढ़िए। कानून के दायरे में रहते हुए आपको भी पूरा हक दिया है इस हिंदुस्तान में, जिस तरह गैरों को, आपके बरादरान वतन को आपका भी हक है तालीम का, रहने का, सहने का, बिजनेस का, तिजारत का, कारोबार का। आप उनको समझिए और आगे बढ़िए। अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाए। अगर बच्चियों को मुर्तद होने से बचाना है, हालात हाजिरा जो आप देख रहे हैं, तो दूसरा कदम हमारा और आपका ये हो कि हम अपने बच्चियों की शादी वक्त पर करने की कोशिश करें, डिले न करें मेरे भाई। दीनदार रिश्ता आए कबूल कर लें, झूठे निकले और वाकई दीनदारी की बुनियाद पर लड़के मिल रहे हो कबूल कर ले। मालदारी के पीछे बहुत न दौड़े। मालदारी ने जलील भी किया है लोगों को, रिश्ते टूटते हुए भी नजर आए हैं। अगर वाकई दीनदारी है तो रोजी अपनी खाकर रहेगा वो जवान और वो खातून जिसको अल्लाह ने पैदा किया है, जो हम सबका खालिक है, हमें खिला रहा है, उस जोड़े को भी खिलाएगा वो। और अगर ऐसा हम नहीं करते, ये फसाद जो इब्तिदात का हम देख रहे हैं, हमारी बेटियां जो मुर्तद हो रही है, हमारी बहनें जो अपना दीन और धर्म छोड़ करके दूसरे धर्मों में जा रही है, ये फसाद रोना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्यारे नबी की हदीस में पेशेंगी सुनाई जामे तिर्मिज़ी ने इस रवायत को सही करार दिया। आप सल्लल्लाहु कहते हैं इला खतबा इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु इन ला तफ़अलू तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फ़सादुन अरीज़। के लोगों, अगर तुम्हारे पास कोई दीनदार रिश्ता दे दे जिसके दीन से और अखलाक से तुम खुश हो, फज़व्विजूहु लगा दो, शादी कर दो, जोड़े में बांध दो दोनों को। अगर ऐसा नहीं करते हो, रिश्ता आया है दीनदार है, रिश्ता आया है पढ़ा लिखा है, लेकिन बहुत मालदार नहीं है, शायद आपके लेवल की बिजनेस और तिजारत नहीं है, शायद आपके लेवल की मुलाजमत और
जॉब नहीं है, तो आपने कहा नहीं मेरा लेवल या मुझसे ऊंचा, यही तो वो नया अधिकार ना, मुझे चाहिए मेरा लेवल या मुझसे ऊंचा, तो आपने बेचारे को वापस कर दिया। क्या होगा? आप इसी तलाश और जस्तजू में अपने जवान बेटी की उम्र को जाया करने लग गए। तो शैतान तो उसके पीछे भी है ना। आप उसके ख्वाहिशात की तकमील का जायज रास्ता गंवा रहे हो, परामकारी पर डालने के लिए। यही मतलब है हदीस रसूल का, इन्ना तफअलु तकुन फितरतुन फिल अर्ज़ व फसादुन अरीज़, अगर ऐसा नहीं करते हो दीनदार रिश्तों को धुतकार देते हो माल और दौलत की लालच में, तो इसे अल्लाह की धरती पर फसाद होना होगा। कितने होंगे? और आज देख रहे हैं अल्लाह हमारे कौम के मालदारों को दीन की सही समझ देता है। तो हालात हाजिरा का एक पहलू तो ये है, हमारी बेटियां कितनी अफसोसनाक खबर है मेरे भाई, जिसम से खून कम हो जाता है ये खबरें सुनकर, ये खबरें पढ़कर। अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को अपने ईमान और तौहीद के तहफ़्फ़ुज़ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हालत हाज़िरा का एक और पड़ता हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर पै दर पै बीमारियों का हमला, अब वो चाहे मीडिया के जरिए या वाकई हकीकत में, ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने अपने हाथों से अपने प्यारों को दफन किया है, अपने यारों को हमने उन्हीं हाथों से कफन पहनाया और उन्हें जमीन में सुलाया। हमने अपने अजीज और खालिक के जनाजे पर हालत हाजिरा बोला है कि नहीं मेरे भाई? अभी लॉकडाउन खत्म हुआ था और फिर से खबरें आ रही हैं, एक नया वर्जन कोविड। हालत हाजिरा है, सुन लो, अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का निजाम है। ईमान वालों की आजमाइश होगी, तो जो ईमान से आरी है वो उनके लिए आजाब होगा, जो अहले ईमान है उन्हें साबित कदम रहना है, अपने ईमान को थामना है, इस्तिकामत का सबूत देना है। कुरान करीम में सूरह सजदा की आयत नंबर 21 पढ़ी, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह कहता है कि हम जरूर चखाएंगे उन्हें छोटा छोटा अजाब, यानी दुनिया का बड़े अजाब से पहले, यानी बड़ा अजाब कौन सा है मेरे भाइयों? आखिरत का अजाब, जहन्नम का अजाब। अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे, आमीन। अल्लाह का निजाम है कि अल्लाह ताला जब हमारे मासियत, हमारी नाफरमानियां और हमारे गुनाह उनको बढ़ता हुआ देखता है, तो चाहता है कि मेरा ये बंदा अपने आप को रोके, दलदल में फंसने से पहले अपने आप को बचा ले। अल्लाह ने हिकमत बयान की, हम उनको जरूर चखाएंगे छोटे छोटे अजाब, बड़े अजाब से पहले, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद वो लौटे, शायद वो रुक जाए। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको अपना जायजा लेना है। सीरत तैयबा पढ़िए, इसका हल वहां मिलेगा। इसमें तो कोई शुबा और शक नहीं कि हमारी जिंदगी गुनाहों से लबरेज है, प्याला भर चुका है। मेरे भाइयों, इसके बावजूद हम तौबा, इस्तिग़फ़ार, नदामत और शर्मिंदगी, अल्लाह से मुआफी, इसका वक्त नहीं निकाल पा रहे। कहां हम अल्लाह की तरफ पलट रहे हैं? अल्लाह हालात को बदलेगा? वो हम सोए हैं जगाने के लिए, उसने इन हालात को, ये करवटें उसने दी है। हम और आप अब भी सो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइशों में नहीं डालेगा। कुरान करीम में अल्लाह ने सूरह रात की आयत नंबर 11 में फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम।
کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود سے اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش بولو نہ کرے. نہ کرے. تو میرے بھائیوں، کیا نبی کی سیرت ہمارے لیے درس نہیں ہے؟ کیا نبی کی سیرت میں عبرت نہیں ہے؟ کیا ہے نبی کی سیرت؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، بے شک میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں ایک دن میں 100 بار. کون؟ اللہ کے نبی. ہمارا اور آپ کا قائد اعظم، جنتیوں کا سردار، امام الانس والجان، ساقی حوض کوثر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت میں ہے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ. اے لوگوں، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ سے گناہوں کی توبہ کرو، معافی مانگو. سن لو، میں ایک دن میں اللہ سے 100 مرتبہ توبہ کروں. میں 100 مرتبہ توبہ کروں. یہاں تو ہماری نمازیں غائب ہیں، نہ فجر کا ٹھکانہ ہے، نہ ظہر کا، نہ عصر کا، نہ مغرب کا. جمعہ کا انتظار ہوتا ہے. بتاؤ ہمیں استغفار کا موقع کیسے ملے گا؟ میرے بھائیو، آؤ، وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالو. اگر واقعی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے، لوٹو اللہ کی طرف، لوٹو استغفار کی طرف، لوٹو توبہ اور معافی کی طرف. مانگو اللہ سے. اللہ کی قسم، مانگنے والوں کو اللہ رب العالمین اس قدر دیتا ہے کہ انہیں کوشش. بڑے بڑے گناہ اللہ نے معاف کیے، یقیناً ہم گنہگار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہماری توبہ سچی ہو. ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. سیرت طیبہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے. اگر واقعی ہم اللہ کے سچے بندے بن جائیں، سچے مومن بن جائیں، ہماری تجارت اور بزنس میں سچائی اور امانت داری آ جائے، ہمارے معاملات میں کھرا پن ہو، سچائی پر مبنی ہو ہم، میرے بھائیوں، حالات بدلیں. ہم اپنے آپ کو بدل لیں. اگر ہم نے نہیں بدلا تو یاد رکھیں یہ آزمائشیں پے در پے قیامت سے پہلے تک آتی رہیں گی. ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. ہم جوجتے رہیں گے، لیکن اگر ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور واقعی اپنے حالات کو بدل لیتے ہیں، مسجدوں سے دور تھے مسجدوں کے قریب آ جاتے ہیں. ہم اور آپ عبادتوں سے دور تھے عبادتوں سے قریب آ جاتے ہیں. ہم اور آپ ماں باپ کے نافرمان تھے، ماں باپ سے معافیاں مانگ لیتے ہیں. ہم اور آپ دعوت اللہ کی راہوں سے دور چلے گئے تھے. اپنا یہ فریضہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کا ادا کرنے پر لگ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے معاملات اور اخلاقیات میں سدھار آ جاتا ہے. اللہ ضرور حالات کو بدلے گا. حالات حاضرہ میں تبدیلی چاہتے ہیں، اللہ سے استغفار کریں. قرآن میں سورہ نوح پڑھیے. نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ نوح اپنے قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا ہے میرے لوگوں، تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو، گناہوں سے توبہ کرو. بہت بڑا بخشنے والا ہے وہ. کیا کرے گا وہ؟ استغفار کا فائدہ دیکھو. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمانوں کے دہانے کھول دے گا، موسلا دھار بارش ہوگی، غلے جات کی فراوانی اور کثرت ہو جائے گی، فصلیں اگائیں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں بیٹے اور مال عطا فرما دے گا، تمہاری مدد فرمائے گا. استغفار کرو گے یہ نعمتیں ملیں گی.
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تم تنگی کا شکار ہو نا، تمہاری جاب میں سیلری کم ہے، بزنس میں گلہ کم اٹھاتے ہو، آؤ اللہ سے استغفار کرنے لگ جاؤ، صبح و شام ملا کر اپنے نبی کی راہ پر چلتے ہوئے سیرت طیبہ کو اسوہ بنا لو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے. استغفار کرنے لگ جاؤ، اللہ تمہارے لیے نہریں کھول دے گا، خوشحالی آ جائے گا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان سے ان کے ایک درس میں ایک شاگرد نے پوچھا کہ میں لاولد ہوں، شادی کو اتنا عرصہ گزر گیا، ابھی تک کوئی اولاد نہیں، کیا حل ہے استاد؟ تو کہتے ہیں استغفر اللہ، جاؤ اللہ سے بخشش مانگو. ایک آدمی آتا ہے اور رات کے 10 میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں 8 سالی پڑی ہوئی ہے، 8 سالی پڑی ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ بارش برسائے؟ استغفر اللہ، جاؤ میرے بھائی اللہ سے بخشش مانگو، توبہ کرو. ایک آدمی آتا کہتا ہے بہت غریبی ہے، محتاجی ہے، تنگی ہے، یہ حالات کیسے بدلیں گے؟ استغفر اللہ، جاؤ اللہ سے بخشش کی دعا کرو، توبہ کرو اللہ سے. شاگرد لوگ کہتے ہیں کہ استاد محترم 3 الگ الگ سوال اور جواب صرف ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ جواب میں نے خود سے نہیں دیا ہے، یہ جواب تو اللہ نے قرآن کریم کی سورہ نوح میں پہلے سے دے رکھا ہے کہ لوگوں استغفار کرو، اللہ رب العالمین بہت بڑا بخشنے والا ہے، وہ تمہارے لیے آسمان کے دہانے کھول دے گا، بارش ہوگی. تو جہاں سوکھا ہے وہ لوگ اللہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، بارش ہو جائے گی، سوکھا چلا جائے. اور اللہ کہتا ہے کہ اس سے بخشش مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگ لو، اللہ رب العالمین تمہیں بیٹے اور اولاد عطا فرما دے گا. تمہارے پاس ابھی تک تمہاری گود خالی ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، جاؤ اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں اولاد عطا فرمائے گا. اور تم فقیر ہو، محتاج ہو، تنگ دست ہو، تم نے شکایت اس کی ہے، تمہیں علاج چاہیے، حل چاہیے، اس کا فارمولا کیا ہے، تمہیں اس کا حل چاہیے، تو جاؤ تم اللہ سے استغفار کر لو. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے نہریں کھول دے گا، خوشحالی آ جائے گی. استغفار میرے بھائیو بہت بڑا حل ہے. آؤ کون سا استغفار؟ دیکھیے ہم لوگ عام حالات میں کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں. ایک استغفار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی بندہ اسے پڑھتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، چاہے وہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر ہی کیوں نہ بھاگا. کتنا بڑا ہے. کون سا استغفار ہے میرے بھائی؟ آؤ پڑھ لیتے ہیں. استغفر اللہ العظیم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بہت سارے بھائیوں کو یاد ہوگی دعا. استغفر اللہ العظیم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. پڑھ لیجیے دو چار بار، موقع ملے اور پڑھ لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہ استغفار کرتا ہے، اصل میں اس استغفار میں اللہ کے 2 نام الحی القیوم ہے جن کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں. تو اگر کوئی آدمی اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر آ گیا ہے، گناہ کبیرہ سے کہا جاتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. تو آؤ میرے بھائیوں عزم کر کے اٹھو کہ ہم نمازیں 5 وقتہ پڑھیں گے، مسجدوں میں حاضری دیں گے. اگر حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے اسے ادا کریں گے. بیوی بچے، ماں باپ، پاس پڑوس، رشتے دار کسی طرح کی کوتاہی ہو رہی ہے معافی تلافی کر لیں گے، حق حقوق نہیں ماریں گے، اور پھر اللہ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائیں گے. اللہ کی قسم حالات بدلیں گے. ہم بدل جائیں، اللہ حالات بدلنے کو تیار ہے، لیکن ہم میں تبدیلی نہ آئے تو اللہ کا نظام ہے اسی طرح ہم جھوٹتے رہیں گے. حالات کا رونا ہم رو رہے ہیں. اسی ملک ہندوستان میں حالات حاضرہ کا کی ایک جھلک اور ہے کہ حکومت ہند
ہمیں نشانہ بنا رہی ہے، ظلم و جبر کر رہی ہے، ہمارے حقوق چھین رہی ہے۔ بولو بھائی، ہمارے اخبارات آج لکھ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کوئی لیڈر اعظم خان ہے، آج کل کہاں ہے پتا ہے آپ لوگوں کو؟ اندر جیل میں، کہاں ہے میرے بھائیوں؟ جیل میں، باہر یا اندر؟ اللہ اکبر۔ قصور کیا ہے؟ شاید یہی سب سے بڑا قصور ہے کہ حق بات بولنے کی اس کو عادت ہے۔ میرے بھائی، بہت نشانے آپ کو ملیں گے، آپ چلے جائیے مختلف اسٹیٹس میں، تو آخر علاج کہاں ہے اس کا؟ حالات اگر یہ ہیں، اس کا حل کہاں ہے؟ قرآن نے یہ بات بتائی کہ ایمان لانے والوں، آزمائش تمہاری ہوگی، اور اس میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف دلا کر، دہشت میں پڑے رہو گے تم۔ آج کل دیکھیے، بیماریوں کا خوف، حکومت کا خوف، قانون کا خوف، نہ جانے کیسا کیسا خوف ہم پر مہیا ہے۔ ہم پر میرے بھائیوں کتنے طرح کا خوف ہم پر سوار ہے۔ والجوع، بھوکمری سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مال و دولت کی کمی، جانوں کا تلف ہونا، پھلوں کی کمی، ان تمام سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آزمائش ہو رہی ہے، آزمائش ہو رہی ہے۔ ہمارے اپنے مسلمان بھائی کئی ایک آج جیل کی سلاخوں میں ہیں، قصور صرف یہی ہے کہ اپنے دھرم کا پرچار کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر وہ سچا دھرم قبول کر لے رہے ہیں۔ حکومت کو یہ برداشت نہیں۔ کچھ لوگ تو باہر ہیں اور کچھ لوگ اندر ہیں، تو وہ جیل کی سلاخوں میں بھیج دیے گئے۔ بولو ہے یا نہیں حالت حاضرہ کا یہ ہو؟ میرے بھائیوں، کیا حل ہے؟ نمبر 1، اسی آیت کے اندر اللہ نے اس کا حل بتایا ہے۔ ایک حل یہ ہے وبشر الصابرین، صبر سے کام لو، بشارت آئے گی، لیکن یہیں پر رکے مت رہو۔ دوسری آیت تمہیں جگا رہی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم ان کے لیے جو بھی طاقت اکٹھا کر سکتے ہو، تیار کر سکتے ہو، کرو۔ قانون کے دائرے میں رہو، قانونی لڑائی کرو۔ ایک دن اللہ رب العالمین خوشحالی لائے گا، اندر والے لوگ باہر آئیں گے، انشاءاللہ بری ہوں گے۔ انہیں بہت سارے لوگ اور باتیں گئے تھے، جو جوان تھے آئے تو بوڑھے ہو گئے۔ تو صبر ہمیں کرنی ہے، لیکن رک نہیں جانا ہے۔ ہمیں حکمت عملی اور تدبیر بھی کرنی ہے، اور اللہ سے لو بھی لگانی ہے۔ صبر کریے، لیکن بیٹھے مت رہیے۔ میرے بھائیو، قانونی لڑائی لڑنا یہ آپ کا حق ہے، آپ کے اللہ کی دھرتی پر، آپ کے اس وقت میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 واقعات میں سناتا ہوں، اللہ کرے کہ میں اسے مکمل کر لے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی آزمائش کتنی سخت ہوئی، خوف اور دہشت کا ماحول کس قدر ان کے اوپر سوار کیا گیا۔ نبوت کا 7واں سال ہے، یعنی آپ کچھ 47 ایئرس کے ہیں اس وقت۔ 40 سال میں نبوت کا اعلان ہوا ہے۔ 7 سال مکے کی زندگی میں آپ نے دعوت اور تبلیغ کرتے ہوئے بتایا۔ 3 سال چھپ چھپ کر، اس کے بعد ذرا باہر نکلے تو بس انہیں گوارا نہیں تھا۔ ہماری دعوت تو بہت پہلے سے چل رہی تھی، لیکن جب یہ دعوت میڈیا کے حوالے سے ان کے کانوں تک پہنچی تو ان کے روتے کھڑے ہو گئے۔ نبی کی دعوت باہر آئی تو میرے بھائی جانتے ہیں، مکے کے تمام سرداران نے جمع ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حمایت کرنے والوں کا مکمل بائیکاٹ کیا؟ مکمل بائیکاٹ۔ اور اس مکمل بائیکاٹ کا دستاویز لکھا گیا،
خانہ کعبہ پر لٹکایا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے ابو طالب کی گھاٹی میں نظر بند کر دیے گئے، قید کر دیے گئے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں باہر سے آنے والا غلہ جو مارکیٹ تک آتا تھا اسے باہر چوراہوں پر، باہر روڈوں پر، باہر سڑکوں پر خرید لیا جاتا، اور انہیں خریدنے تک کی دشواری ہو گئی تھی۔ کوئی اگر چوری چھپے پہنچانا چاہتا کہ لاؤ لے جا کر کے پہنچا دوں، اگر پتہ چلتا کہ فلاں آدمی ان کا حمایتی ہے، فلاں آدمی ان کے دکھ درد کو بانٹنے والا ہے، فلاں آدمی ان تک راشن پہنچانے والا ہے، اس کو بھی سزا دی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے لیے نام شبینہ کو ترسنا پڑ گیا۔ روٹی دال میں اثر نہیں، پیڑ کے چھالے اور پتیاں چبا چبا کر کبھی کبھار صحابہ نے اپنی بھوک ماری۔ یہ حالات تھے، اور میرے بھائیوں ایک دو مہینے کی بات نہیں، ایک آدھ مہینے کی بات نہیں ہے، ایک سال کی بات نہیں ہے، 2 سال کی بات نہیں ہے۔ جانتے ہیں کتنے سالوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھاٹی میں محصور کیا گیا تھا؟ 3 سال تک مکمل بائیکاٹ۔ کتنی بڑی آزمائش رہی ہوگی، لیکن ایمان اور توحید کی دولت سب سے عظیم دولت ہے۔ ایسے میں صحابہ نے صبر کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنتے رہے، تدبیریں کرتے رہے، اور سب سے احسن تدبیر کرنے والے کے حوالے اپنے معاملات کو سونپتے رہے۔ آخر وہ دن آیا کہ انہی کفاران قریش، انہی سرداران قریش میں سے 5 ہستیاں اٹھیں، اور انہوں نے آ کر میٹنگ کی کہ کب تک ہم اپنوں کو بلکتا، بھوکا سوتا، اور ان بچوں کو روتا، ان عورتوں کو سسکیاں لیتا ہوا ہم کب تک دیکھتے رہیں؟ آخر ہے تو وہ بھی انسان، آخر ہے تو وہ ہمارے قبیلے کے، آخر ہے تو وہ بھی ہمارے رشتے دار۔ کب تک؟ آ کر کے لوگوں نے میٹنگ کی کہ ہم لوگ اس کا بائیکاٹ کریں گے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ان لوگوں کی تقریریں ہوئیں، ابو جہل نے مخالفت کی، لیکن جانتے ہیں کیا ہوا؟ اسی دوران ابو طالب آتے ہوئے دکھائی دیے، تو کہنے لگے ذرا دیکھو چچا آ رہے ہیں، کچھ ماجرا ہے۔ بلا کر لائے گئے، کہا میرے بھتیجے نے خبر سنائی ہے، مجھے نہیں معلوم یہ سچی ہے یا جھوٹی، میں آپ کو بتانے آیا ہوں، کیا خبر ہے؟ کہا میرے بھتیجے کا کہنا ہے کہ جو دستاویز ظلم کی آپ لوگوں نے لکھا تھا بائیکاٹ کا، اس کو اللہ کی مخلوق چٹ کر گئی ہے، ختم کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے۔ اس میں اگر بچا ہے تو صرف وہ کلمہ جو اللہ کے نام کا کلمہ تھا، لفظ اللہ، ورڈ آف اللہ جہاں جہاں تھا وہی بچا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ اچھا، تو آپ لوگ اس گھاٹی میں تھے، خانہ کعبہ تک آپ کی رسائی نہ تھی، آپ یہاں پہنچ نہیں سکتے تھے، اور اتنا اوپر بھی لٹکایا ہوا ہے، آخر پتہ کیسے چلا ان کو؟ کہا ٹھیک ہے پتہ لگاؤ۔ پھر لوگوں نے سیڑھیاں اکٹھا کی، جمع ہوئے، اور جا کر اوپر سے انہیں اتارا گیا، نیچے لائے تو دیکھا سب کچھ بولتے نا صفا چٹ، باقی بچا ہے تو کیا بولو بھائیو؟ اللہ کا نام، صرف اللہ کا نام بچا ہے۔ اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے وہ لوگ، اللہ کے نام لیوا تھے، بس گناہ یہ تھا، کفر اور شرک تھا ان کے۔ اللہ اکبر، یہ چیز اور تقویت والی ہو گئی۔ اسی وقت ان پانچوں شخصیات نے جنہوں نے میٹنگ کی تھی کہ ہم اس ظلم کو اور نہیں آگے بڑھنے دیں گے، بھلے ہم کافر ہیں، مشرک ہیں، ہمارے دھرم والے وہ نہیں ہیں، لیکن ہے تو وہ انسان، آخر اس انسانیت کا تقاضا کیا یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں کھانے کے لیے قسم دیں، انہیں آزاد کریں؟ 3 سال کا عرصہ ہو گیا، بائیکاٹ ختم۔ میرے بھائیوں، کبھی جب انسان مجبور ہوتا ہے، ہر طرح سے اس کے ہاتھ میں باندھ دیے جاتے ہیں، تو آخر بتاؤ کیا کوئی دروازہ ہے جو کھلا رہتا ہے؟ ہے میرے بھائیوں؟ ہے۔ کون سا دروازہ ہے؟ اللہ کی رحمت۔ بس اسی دروازے پر دستک دو۔ اٹھو کبھی رات کے تیسرے پہر، اللہ جب پکار رہا ہوتا ہے، کون ہے میرا بندہ، کون ہے میری بندی جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف کر دوں، اس کے گناہوں کو ختم کر دوں، کون ہے جو مجھ سے روزی طلب کرے میں اس کی روزی کو شائدہ کر دوں،
ہے. اللہ کے لیے کبھی اس وقت جاگو اور گھر کے لوگوں کو جگاؤ. اللہ کے سامنے درخواست رکھو, اپنی عاجزی اور مجبوری اور بے کسی کی داستان بیان کر دو. اللہ جانتا ہے, لیکن وہ اپنے بندے کے ایک سو انکساری کو دیکھنا چاہتا ہے. میرے بھائی, اللہ کی مدد ہے. وہ ابو لہب جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی, نبی جواب نہ دے سکے. نبی نے اس کی زبان سے زبان نہ لڑائی, لیکن بتاؤ کیا آپ تو اللہ خاموش رہا؟ نبی نے جب اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو آسمان سے سورہ لہب اتر آئی. بولو آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب. کیا مشہور ایسے ہیں ہمارے بہت سارے جوان, بہت سارے بزرگ, بہت سارے لیڈر جو جیل کی سلاخوں میں ٹھونس دیے گئے. قصور کیا ہے ڈھونڈتے رہو, نہیں پتا ہوگا, وہ کوڑے ہو جائیں گے. لیکن اللہ کا دروازہ ہے کھلا ہوا. میرے بھائیوں, دستک دینا چاہیے, اللہ سے کہنا چاہیے, اللہ کی قسم مدد آئے گی. ہم اللہ والے بن کر تو دکھائیں, اللہ کے سامنے اپلیکیشن رکھ کر تو دکھائیں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اور میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور واقعہ کہ آپ نے جو بھی آپ کے بس میں ہوتا تھا صبر کرتے ہوئے کام لیتے تھے آپ, لیکن حکمت, تدبیر, آپ ہمیشہ اس کو ڈھونڈتے تھے. ہجرت کا واقعہ الرحیق المختوم میں پڑھی. سرداران قریش کی میٹنگ ہو گئی ہے. 11 سرداروں کو 11 خاندانوں سے چن لیا گیا ہے. ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار دے دی گئی ہے, بس آج کی رات آخری ہو, محمد کے گھر کا گھیراؤ کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے حالات ہم پر ہے, گھیراؤ کر لیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں, آپ کے گھر کے سامنے لوگ تلواریں لے کر آ کر بیٹھ گئے. انتظار کرتے رہے کہ جب یہ گھر سے نکلیں گے تو ہمارا حملہ ہوگا. اور تمام قبائل کے جوان ہٹے کٹے ان کو چنا گیا تھا. دماغی, طاقتور اور تلوار بازی کے ماہر تمام قبائل جمع ہو کر کے حملہ کریں گے تو ابو طالب کا بدلہ نہیں لے سکیں گے, نہیں لے سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اللہ سے دعا مانگی. آپ نے قرآن کی آیات پڑھی, آپ نے اپنے آنگن سے مٹی اٹھائی اور آپ آیات پڑھتے ہوئے ان کے بیچ سے نکلے. لیکن نکلنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا بھائی کو مکے والوں کی امانتیں آپ نے سونپ دی. وہاں سے نکلے, ہر ایک کے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے. اللہ نے گویا ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بال بچ کر نکل گئے. میرے بھائیوں, اللہ جب بچانے پر آئے تو کوئی بال بھی کیا کر سکتا نہیں. اچھا آگے دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت, آپ کی تدبیر. ابو بکر سے پہلے ہی بول رکھا تھا اونٹنیاں تیار رکھنا, اللہ کا حکم آتے ہی نکلنا. دونوں اونٹنیاں تیار ہیں کھلا پلا کر, اور مدینہ جانا ہے, ایسے راستے سے جانا ہے جو غیر مانوس ہو, جہاں عام طور سے لوگ اس راستے کو نہ اپناتے ہوں سفر میں. تو ایک دلی اور راہبت چاہیے. عبداللہ بن اورائقہ کو لے لیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے رفیق یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے. لیکن وہیں پر دیکھیے غار ثور جا رہے ہیں, لیکن دیکھو اسما, تم شام کو اندھیرا جب ڈھلے تو روٹیاں بنا کر لے آنا. اور عامر بن فہیرہ, دیکھو تم بکریاں, ریوڑ جو ہے نا, ریوڑ, یہ شام کو ریوڑ اس طرف لانا غار ثور, اس پہاڑ کے نیچے, وہیں پر رات گزارنا, ہمیں دودھ نکال کر دے دینا. اور پھر اس راستے پر ان ریوڑوں کو چلانا جس سے عبداللہ ابو بکر کے بیٹے آیا کرتے ہیں خبریں لے کر کے. 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے ہیں.
اپنے یار غار کے ساتھ. لیکن حکمت عملی دیکھیے، احتیاط دیکھیے، تدبیر دیکھیے، اور اللہ پر توکل تدبیر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ. کہ حضرت اسما روٹی بنا کر لا رہی ہے، ٹفن دے رہی ہے، عامر بن فہیرہ دودھ نکال کر دے رہے ہیں، اور عبداللہ شام کو آتے ہیں، دن بھر کی خبریں سناتے ہیں، اور صبح فجر سے پہلے چلے جاتے ہیں، اور ان کے پیروں کی چھاپ کو مٹانے کے لیے عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر کے غلام تھے آزاد کردہ، وہ بکریوں کے ریوڑ کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پیروں کو تلاش نہ کر سکیں. تمام احتیاط تدبیر. 3 دن جب گزر جاتے ہیں غار ثور میں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھانپ لیتے ہیں کہ پوری طرح سے مکے کے لوگ دوڑ کر تھک ہار چکے ہیں، اب مایوس ہو چکے ہیں، تب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنیوں کو منگاتے ہیں، اور اونٹنی لے کر عبداللہ بن اریہ بٹھاتے ہیں. ایک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر سوار ہیں، اور دوسری پر عبداللہ بن اریہ اور عامر بن فہیرہ ہیں. راستہ دکھاتے ہوئے ساحل سمندر لے کر جا رہے ہیں. اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ پر توکل بھی ہے کہ اس نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے اگر ہمیں احتیاط اور تدبیر کی چیزیں سکھائی ہیں، تو ایسا کرنے پر اللہ کی مدد بھی آئے گی. اور ہوا ایسا کہ اس سفر میں میرے بھائی کو جاتے ہوئے سراقہ بن مالک بن جوشم جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بڑے اچھے گھوڑ سوار مانے جاتے تھے، انہیں کہیں سے کچھ خبر لگی اور دوڑا دیا گھوڑا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے قریب پہنچ گئے. لیکن ہوا یہ کہ اللہ کی مدد آئی اور سراقہ بن مالک کا گھوڑا گھٹنوں کے بل گر پڑا. یہ لوگ گرے، لیکن پھر سے سنبھلے، دوبارہ اس پر سوار ہوئے، چابک مارا. سراقہ نے دوبارہ گھوڑے کو دوڑایا، لیکن ساحل سمندر ایسا لگا جیسے دلدل ہو. اللہ نے اس کے گھوڑے کو ٹخنوں پر دھسا. اس کے بعد سراقہ کو یقین ہو گیا کوئی غیبی مدد ہے، محمد معمولی آدمی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی مدد آتی ہے جب بندہ اللہ والا ہوتا ہے. میرے بھائیو، ہم اللہ والا ہو کر کے دکھائیں، اللہ کی قسم اللہ کی مدد آئے گی. سراقہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور نہیں، صرف آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہا ہوں. کچھ لکھ کر کے دے دو کہ کل جب اللہ آپ کو فتح نصیب فرمائے تو میری گرفت نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر لکھ دو. اور جانتے ہیں 2 باتیں نبی نے کہیں. ایک تو کہا سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کا کیا دیکھ رہا ہوں؟ کنگن دیکھ رہا ہوں. اور تو وہ فتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کنگن آیا ان کے ہاتھوں میں، فتح ہوئی. اور آپ نے جو سراقہ نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں آپ کی خدمت کو تیار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ اور نہیں، صرف ہمارے معاملے کو پوشیدہ رکھنا، چھپا کر رکھنا. واپس جا رہے ہو مکہ نا، کسی کو بتانا نہیں، بس. سبحان اللہ. نبی میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میری ماں اور بہنوں، وہ اللہ جو اپنے پیارے نبی کو براق بھیج کر مکہ سے یروشلم فلسطین راتوں رات بلا سکتا ہے، وہ اللہ جو جبریل کو بھیج کر اپنے نبی کو معراج راتوں رات کرا سکتا ہے، وہ اللہ جو جبریل کے ساتھ جنت و جہنم کی سیر کرا کر اس نبی کو دوبارہ اس زمین پر بھیج سکتا ہے، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ اپنے نبی کو مکے سے اٹھا کر مدینے کی سرزمین میں پلک جھپکتے ہوئے اتار دے؟ مجھے بتاؤ، کیا اللہ قادر نہیں تھا؟ یقیناً اللہ اس بات پر قادر. لیکن ایک مثال قائم کرنی تھی انسانوں کے لیے، ایک ایگزامپل دینا تھا، ایک سیمپل اللہ کے رسول کا پیش کرنا تھا، ایک ماڈل اور نمونہ دینا تھا کہ اے امتیو، تمہارے ساتھ بھی آزمائش ہو سکتی ہے، تو تمہیں بھی صبر تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ تمہیں بھی تدبیر کرنا ہے، حکمت عملی سے کام لینا ہے، رزلٹ اللہ کے حوالے کر دینا ہے، توکل اسی پر رکھنا ہے. ایمان و یقین اگر رکھتے ہوئے تو حکمت عملی اپناتے ہو، اللہ کی مدد آپ بھی آئے. تو میرے بھائی، حالات حاضرہ پورے اخبار کا نام ہے،
میں ساری سرخیاں نہیں پڑھ سکتا، نہ آپ کے سامنے دہرا سکتا ہوں، نہ اتنا وقت ہے اور نہ اس کا یہ تقاضا ہے۔ ہم تو صرف اپیل کرنے آئے ہیں، سیرت طیبہ پڑھیے، سیرت صحابہ پڑھیے، اور نبی کی مکی اور مدنی زندگی دونوں میں مثالیں موجود ہیں، آزمائشیں کیسی کیسی آئی ہیں، آپ کیسے کیسے ان سے نکلے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کی قسم، ہم بھی اس ہندوستان کی سرزمین میں ایمان اور توحید والی زندگی گزارتے ہوئے ان آزمائشوں سے نکل سکتے ہیں۔ پریشانی ہوگی، کوئی بات نہیں۔